اپنے پڑوسی سے پوچھو آپ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ پڑوسی کب یہ مکان بیچے گا کہ ہمارے کام میں آئے. ایک پڑوسی مکان بیچتا ہے اور پھر سب گھر والا روتے. جنہوں نے لیا انہوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولا انہوں نے یہ مکان بیچا اس کی وجہ سے. ان کو واپس پیسے بھی دیے اور ان کو کہا کہ مکان میں بھی رہو، ہم آپ کا مکان نہیں لیتے. ایسے ہی جیسے یقین ایمان تھا ان کا. جو اپنے ماں یا باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ پاک اس کو ایک حج کا قبول ثواب عطا فرمائے گا. جو اپنے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے لوگ اپنے بڑوں کو سیدھا کرتے ہیں، چومتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں آپ کو سیدھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سیدھا ہوتا تو اللہ پاک حکم فرماتا اس کو بیوی کو کہ اپنے شوہر کو سیدھا کرو. ایک عورت سے اگر خاون یعنی شوہر ناراض ہو تو اس کا علماء سے پوچھو کہ ان کے نمازوں کا کیا حال ہے، اس کی دعا قبول ہوتے کہ نہیں، اس کے اعمال قبول ہوں گے کہ نہیں. اللہ کے بعد اپنے خاون شوہر کا عبادت ہے. عبادت کیا مطلب؟ اس کا خدمت ہے. اور ہم اپنے بچوں کا شفقت کرے، اپنے بچوں کو دین سکھائے، نبی علیہ السلام کے طریقے سکھائے. اور یہ کیسے سیکھیں گے؟ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم آپ سے سیکھیں گے، آپ ہم سے سیکھیں گے، تو ہماری زندگی میں دین آئے گا. اور فضیلت سنائیں. فضیلتوں سے فائدے سننے سے انسان کا شوق پیدا ہوتا ہے. اب ایک آدمی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بجلی کی جگہ پہ یہ سیور بہت اچھا ہے اور یہ سیور ایک لگا دو تو یہ تو مشین بھی چلاتا ہے، کیا نام ہے، فریج بھی چلاتا ہے، اے سی بھی چلاتا ہے، بجلی کو کاٹ کے اسی لگائے تھے. یہ اس نے فضیلت سنا کہ سیور کا یہ فضیلت ہے. فضیلت سننے سے اب نماز پڑھ لے. نماز پڑھنے سے اللہ پاک بیماریوں کو شفا دیتے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں 1000 2000 1500 روپے دیتے ہیں اور ٹیکا بھی لگاتے ہیں اور اتنا گولیاں بھی 10 کھلاتے ہیں، معدے کا بھی بیڑا غرق. اور یہ یقین اس کا نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سے صدقہ دیں اور 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگے اللہ بیماری لانے والا بھی تو ہے، بیماری کو شفا دینے والا بھی تو ہے، مجھے شفا عطا فرما. اللہ پاک شفا دے گا. تھوڑا صبر کرو اور اللہ سے مانگو، تھوڑا سی صدقہ بھی دو، اور پھر دیکھو ٹھیک نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جانا سنت ہے، لیکن پہلے جو بات ہے اس کو پہلے کیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہو رہا، پھر جو ہے نا اللہ کے پاس آتے ہیں. نہیں بھائی، ہم صحیح طریقہ تو کیا ہے کہ پہلا تو 2 رکعت نفل پڑھو، کچھ قرآن کا آیات سناؤ، سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھو اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھو. کسی بھی بیماری ہو اس کے اوپر شف کرو، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے. نبی علیہ السلام کے پاس سے 2 شخص آ رہے تھے، وہ اسی ٹائم مسلمان ہوئے تھے. تو ادھر 2 بندے کھڑے تھے. وہ ایک بندہ دوسرے سے کہتے ہیں یہ دونوں بندے میں نے نبی علیہ السلام کے پاس دیکھے تھے. تو دوسرا اس کو کہتے یار اس کو دم نہیں آتا ہوگا؟ بولے ہاں پوچھتے ہیں دم آتا ہوگا. بولے چلو پوچھتے ہیں. اچھا چلو. وہ جب قریب آئے بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ بھی مسلمان تھے.
اور یہ جو دو آ رہے یہ آج ہی ابھی مسلمان ہوئے تھے. فرمایا کہ آپ کو دم آتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک دوسرے کو پہلے دیکھا، پھر ایک نے کہا جی آتا ہے. اب یہ ابھی کا مسلمان ہے، بولے آتا ہے. پھر جو ہے ادھر سے جا کے اب ہم بولے ہمارا بچہ ہے، ماں سے پیدا ہوا، معذور ہے، چل نہیں سکتا، ہاتھ پیر بھی بالکل ایسے مٹی بن گئی ہوئی، اور وہ اس کا 7 سال کا 8 سال عمر ہے. بولے لے آؤ. ایسے ایمان تھا، ایسے یقین تھا، لے آؤ. لایا. اس نے کیا دم کیا ہے، کیا دم کیا؟ اس نے دم میں کیا کہا؟ نے کہا اب بھی ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شفا ہے، ہر بیماری کا شفا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کو کہا جاؤ اٹھ. بچہ اٹھ کے کڑا چل گیا، گھر کے لیے روانہ ہو گیا. پھر دونوں بچے کو ایسے لے کے چوما، اور ماشاءاللہ اتنا خوش. یہ یقین تھا، ایسے یقین تھا. ہمارا بھی اللہ پاک ایسے یقین بنائے. تو انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ہم بھی ایسا جو ہے ہر عمل میں ہم نبی کی طریقے ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیسے کیا ہے، اور اس میں اللہ پاک کی رضامندی ہے کہ نہیں. تو اس طرح اس کے لیے بھئی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، سیکھیں گے، فضائل سنیں گے، پھر ہمیں کرنا آسان ہوگا. جب تک ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، تو گھر میں یہ نہیں سیکھ سکتا. دیکھو ایمان کی باتیں ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، مال جان وقت لگائیں گے، پھر یقین بنے گا. جس چیز کے اوپر مال جان وقت لگ جاتا ہے پھر وہ یقین پکا ہو جاتا ہے. ہاں، جتنا زیادہ وقت لگے گا، جتنا زیادہ تکلیفیں ہوں گے، اتنا ایمان آئے گا، یقین آئے گا. پھر ہمیں دنیا میں بھی زندگی خوشی، راحت اور سکون کے ساتھ گزرے گا، اور آخرت جو ہے ہمیشہ کے لیے خوشی اور راحت والا زندگی گزرے گا. اگر ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا، پھر اس دنیا میں بھی پریشانیاں ہوں گا، لڑائیاں ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، اور آخرت بھی ہمیشہ کے لیے پریشان ہوگا. بھائی کامیابی اللہ پاک نے مال میں نہیں رکھے ہیں، چیزوں میں نہیں رکھا ہے. کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے. آج سے جتنے لوگ دنیا میں تھے، بڑے جو اتنے بڑے تھے کہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتے تھے کہ ہم نعوذ باللہ خدا ہے، لیکن اس کے زندگی میں دین نہیں تھا، اور نبی کے وقت کے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا تھا. اللہ پاک نے اس دنیا میں بھی ناکام کیا، مال کے سمیت ناکام کیا، اور ہمیشہ کی زندگی ناکام ہو گیا، آخرت والا بھی. اور آج ان کے نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ میں ان کا نام رکھوں. ابھی کسی کافر کو کہو کہ اے فرعون، وہ برا مانتا ہے. تو نے مجھے فرعون کیوں کہا؟ ان کو پتہ ہے کہ فرعون اتنا ذلیل انسان تھا، انہیں اللہ پاک کا ناراضگی کی وجہ سے اس کو اتنا عذاب دنیا بھی ملا، آخرت بھی ملا. اس کے لیے بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے. جب تک نکلیں گے نہیں تو یہ حال ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. تمہیں اس لیے بہترین ہو کہ تم دعوت کا کام کرو گے. ہاں، اس لیے بہترین تم. اس لیے اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس لیے بہترین ہو کہ تم زیادہ نفلیں پڑھتے ہو، یا زیادہ قرآن پڑھتے ہو، یا تم زیادہ ذکر کرتے ہو، یا تم زیادہ حج کرتے ہو، یا تم زیادہ عمرے کرتے ہو، یا تمہارا زیادہ بنگلے ہیں، یا تمہارا گاڑیاں ہیں، یا تمہارا بچے ہیں، یا تم بہت زیادہ موٹا ہو، یا تم بہت زیادہ خوبصورت ہو. نہیں، تم لوگ اس لیے بہترین ہو کہ تم دعوت کا کام کرتے ہو، انبیاء والا کام کرتے ہو. اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی جو دعوت کا کام کرے گا، جنت میں انبیاء کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ تو نہ شہداء ہے نہ انبیاء ہے، کیونکہ انبیاء کے بعد درجہ شہداء کا ہے. فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انبیاء والا کام کرتے تھے، جو اپنا مال جان وقت لے کے توبہ کر کے اللہ میرا توبہ، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا،
اے اللہ تیرے احکامات نبی کی طریقوں کو سیکھ کے زندگی گزاروں گا، دوسروں کو اس کا دعوت دوں گا، اس بندے کا ہر قدم پہ 700 نیکیاں ملے گا، 700 گناہ معاف، 700 درجے بلند ہوگا، اور 1 روپے اپنے اوپر صدقہ کرے گا 7 لاکھ کے صدقے سے زیادہ اجر ملے گا، 1 نماز پڑھے گا 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں 49 کروڑ نماز کہاں سے آیا؟ بھائی 49 کروڑ نماز تو 49 کروڑ ہم جانتا نہیں ہے، یہ ایسے ہم صرف ہمیں نام سنے، ہم یہ 49 کروڑ سے زیادہ اجر ملتا ہے، اس کوئی حد نہیں ہے۔ آپ نے ایک آدمی نے بے نمازی ہے، آپ نے ایک آدمی کو نمازی بنایا، پھر وہ اللہ کے راستے میں نکلا، پھر اس نے 10 آدمی کو نمازی بنایا، وہ 10 نے اللہ کے راستے میں نکل کے وہ 10 نے 10 بنایا، پھر وہ 100 سے 100 بنا، پھر ہزار سے ہزار، لاکھوں سے لاکھوں، وہ سارے لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر کریں گے، حج کریں گے، عمرے کریں گے، اور ان کے سب اجر و ثواب ان کو بھی ملے گا، اور ان کو بھی ملے گا، اور ان کو بھی ملے گا، اور تجھے بھی ملے گا۔ یہ ایسا کام ہے یار، یہ 49 کروڑ کی بات نہیں ہے۔ 49 کروڑ تو ویسے سمجھانے کے لیے ہمیں 49 کروڑ کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا بھی نہیں 49 کروڑ کیا چیز ہے، لیکن بس علماء بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ 49 کروڑ کہا کرو۔ ویسے 49 کروڑ سے زیادہ ہے، کوئی حد نہیں ہے کہ ایک سبحان اللہ کا کتنا ثواب ہے، کوئی حد نہیں، 49 کروڑ نہیں، کوئی حد نہیں، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اپنا مال، اپنا جان، اپنا وقت لے کے اللہ پاک کو اپنا محبت دکھاؤ، آپ اپنا محبت اللہ کو دکھائے گا، پھر تم دیکھو اللہ کا کیسے محبت ہے، پھر دیکھو اللہ پاک یہ بادل اللہ پاک آپ کا تابع کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان کے نکلے، پھر بادل اللہ پاک نے اوپر سے سایہ، کھانا بھی تیار ملے، اے تو میرا مہمان ہے، تو نے میرے نبی کی بات کو مانا۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محبت دکھاؤ، اے اللہ میں بھی، میرے بیوی بچے، ہم سب تیرے دعوت کے لیے، تیرے طرف لوگوں کے لیے بلانے کے لیے تیار ہے، تو تیار ہے نا؟ تیار ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ میں بھی اپنا مال، جان، وقت 100% جو ہے اللہ کی طرف لوگوں، نبی کی محبت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے میں اپنا وقف کرتا ہوں سارا زندگی، اور اپنے ارادے فرمائے بھائی تشکیل کرو، اور ٹائم کم ہے، تشکیل کرو، نقد ارادی بھی لکھو، نقد جماعت نکلنا چاہیے، 4 جماعت نکلے انشاءاللہ۔ شیئر کرو، لائک کرو اللہ کی رضا کے لیے۔